تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد محترم مکرم قابل احترام میرے استاد محترم اس مسجد کے خطیب و امام دیگر مشائخ علماء کرام عزیزان طریقت ملت اسلامیہ آج جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ سعادت مندی مجھ جیسے ناچیز کو حاصل ہوئی ہے یہ اللہ کا فضل و احسان ہے اس کا کرم ہے اس کے حبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازتے ہیں تو پھر اس نوازش کی انتہا نہیں انتہا ہو بھی کیسے سکتی جب دینے والا ان کو بے انتہا دے رہا عطا کر رہا ہے تو وہ اپنے غلاموں کو نواز لیں اپنے امتیوں کو نواز لیں تو یہ ہماری بس کی بات اور یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں خدا کا ذکر کریں کہ یہ ان کی نگاہ کی بات ہے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا بھلا مجھ میں تو ایسی بات ہے شاہ چناوی مسجد میں اتوار کے روز مختصر شاہ چیز کا خطاب ہوا تو حافظ غلام قادری صاحب نے کہا کہ نوجوان میرے جو ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہاں بھی ایک خطاب ہو جائے اب ذہن میں رکھیے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں کوئی عالم ہے مفتی نہیں ہوں بس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے متبین کے سامنے رکھے تاکہ جس سے ہمارے دل میں منور ہو اور آپ حضرات کے دل میں منور ہو اس خیال سے یہاں آیا ہوں دوسری چیز میں نے وہ ایک واقعہ سنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں خرید و فروخت کے لیے لے کر آئے تو بہت سارے عزیز مصر بھی وہاں موجود تھا بڑے بڑے بادشاہ تھے آپ کو خریدنا مگر اس میں ایک بڑھیا بھی آئی تھی جس کی بالکل نہ طاقت تھی نہ قوت تھی اس کی کچھ قابلیت ہی نہیں تھی لیکن وہ خریدنے کے لیے آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں نے اس سے کہا یہ تیرے میں تو نہ طاقت ہے نہ قوت ہے نہ قابلیت ہے تو کس کو خریدنے کے لیے آئے ٹھیک ہے میں جانتی ہوں میرے میں اتنی قوت اور طاقت تو نہیں ہے کہ میں حضرت یوسف کو خرید لوں لیکن میدان حشر میں جب فہرست خریدار یوسف کھلے گی تو انشاءاللہ اس میں میرا بھی نام ہے طاقت نہیں ہے لیکن اس خیال اور اس نیت سے آئی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا بھی نام ہو جائے
اور وہ جانتی تھی کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، وہ دولت مندوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ جب نوازتا ہے تو چہرہ دیکھ کر نہیں نوازتا ہے، کالا اور گورا اس کا فرق نہیں ہوتا ہے، وہ نیت کو دیکھ کر نوازتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اسی لیے بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور یہاں ذکر رسول کرنے میں، محفل میلاد رکھنے میں، کچھ ذکر و اذکار سننے میں ہماری نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہماری مقبولیت بارگاہ یزدی ہو جائے، خدا ہمیں قبول کر لے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، یہی نیت ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور نیت ہوگی، لوگ ہماری واہ کریں، لوگ ہمیں چاہیں، تو سمجھ لیجیے کہ پھر وہ ختم ہو گیا سارا معاملہ، ہمارا کچھ باقی نہیں تھا۔ اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی اہل رت و خیری کی حیثیت نہیں کہ وہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو چنا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے کہ آج میرج کی سرزمین پر شاہی ڈوگری مسجد میں ذکر رسول ہوگا، یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے تب یہ فیصلے ہوتے ہیں، ورنہ لوگ خواہشیں رکھ کر بھی مر جاتے ہیں لیکن خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کر، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، پیٹھ پر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ سر پر ہاتھ ہے، جب فلاں انسان فلاں کام میں کامیاب ہو گیا تو یہ اس کے کامیابی کا راز یہ خود نہیں ہے بلکہ اس کے سر پر کسی اور کا ہاتھ ہے۔ ایسا ہی آج کے اس پرفتن دور میں ہم جو میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں یہ ہماری کامیابی اور ہماری قابلیت نہیں ہے، ہمارے سر پر شہنشاہ میرج گنبد والے سرکار کا ہاتھ ہے، ان کی نگاہ کرم ہے، اس لیے ہم آج محفل میلاد منا رہے ہیں۔ گنبد والے سرکار کے قدموں کا صدقہ ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے، ورنہ کون جانے کس کا ایمان کس میں آ گیا، کون جانے کہ کس کا ایمان کس میں آ گیا۔ لوگ تو آمد رسول اور نعت رسول پر اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن بولتے ہیں نا کہ جب سایہ اچھا ملو تو اس سایہ سے کوئی نکال نہیں سکتا، تو شہنشاہ میرج کا سایہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے یقین ہے۔ میرے والد فرماتے ہیں اے حسین عشق نبی وہ نہ میسر دل، اے حسین عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ میسر دل کو، لاکھ ہو جائے لطف و کرم کچھ بھی نہیں، کتنے بھی کرم ہو جائے، کتنی بھی نوازشات آپ پر ہو جائے، اگر عشق نبی دل کو میسر نہ ہو تو کچھ نہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت ہے۔ ایک بزرگوں کی دعائیں کہ آج ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ حقیقت آپ تمام یہ حضرات جانتے ہیں کہ اس دنیا کے حالات کیا تھے۔ دنیا برباد ہو گئی تھی، دنیا میں قتل و غارت عام ہو گیا تھا، خون ریزی، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنا، کئی اشیاءوں کو اپنا خدا بنائے رکھا، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر کئی چیزوں کو اپنا خدا بنا۔ نور
نور کہتے ہیں ایک عام زبان میں روشنی، جیسے اگر لائٹ بند ہو گئی تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، وہی اگر یہ لائٹ آپ نے کھول دی تو اجالا ہو جاتا ہے۔ تو مخلوق خدا کے دلوں میں کفر کا اندھیرا تھا، کافر کے سب رب کو رب نہیں مان رہے تھے، خالق کو خالق نہیں مان رہے تھے، مالک کو مالک نہیں مان رہے تھے۔ اب خالق بھی ایک، مالک بھی ایک، رب بھی رب ایک ہی وحدہ لا شریک، جس کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، وہی رب العالمین، وہی سارے عالم کا پالنے والا، وہی دینے والا لینے والا، سب کچھ تو اس کے اختیار میں۔ لیکن کچھ ایسے حالات، حالانکہ 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبروں کی بعثت پیغام توحید لے کر 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال پیغام توحید پہنچا، اس میں سے 72 یا 77 یا 78 لوگ ہی دین سے وابستہ ہوئے، اتنے سال محنت کرنے کے بعد۔ کئی نبیوں نے محنت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر محنت کی، اسماعیل، تمام نبی آئے اسی کے لیے کہ وہ خدا کو ایک منانے کے لیے اللہ کی مخلوق کے سامنے وہ پیغام کو رکھے۔ لیکن آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اتنی ساری محنتوں مشقتوں کے بعد بھی حالات بہت بگڑ گئے تھے، اتنے بگڑ گئے تھے کہ انسانیت بالکل ختم ہو گئی تھی، انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسی صورت میں اللہ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، جس سے دنیا روشن ہو گئی، نور علی نور ہو گئی، دنیا کا رخ بدل گیا، دنیا کل تک جو تاریکی کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بعد وہ دنیا منور و مجلہ ہو گئی۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کی نورانیت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کی بعثت ہونے سے پہلے کا عالم یہ تھا کہ آپ کے نور کو ایک قندیل میں رکھا گیا، روایتوں میں آتا ہے آپ کے نور کو ایک قندیل میں رکھا گیا، اور ارواحوں کو حکم ہوا کہ تم اس قندیل کے ارد گرد طواف کرو۔ تمام ارواحوں نے طواف کیا۔ اب باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مبارک حصے کو دیکھا وہ ویسا ہی تھا۔ کسی نے چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ حافظ قرآن بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے پہلے کا ہی عالم ہے، یعنی ان کی ارواح کو اسی وقت وہ اعزاز بخشے گئے کہ کوئی حافظ قرآن بن کر دنیا میں آ رہا ہے، کوئی قطب الابدال ہو کر آ رہا ہے، کوئی غوث الاعظم ہو کر آ رہا ہے، کوئی غریب نواز ہو کر آ رہا ہے۔ یہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن ان کا رزلٹ پہلے ہی ہو چکا تھا، رزلٹ جو ہے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جس ادب و تعظیم کے ساتھ دیکھے وہ ایمان والے ہو کر دنیا میں پیدا ہوئے۔ اب باقی روحوں کا کیا عالم تھا، کس نے کیا انداز سے دیکھا، وہ خدا جانے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور، وہ نورانیت، اس کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ آپ اگر نور ہیں تو بشریت کا کیا معاملہ؟
آپ کو ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بشریت کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے والوں کی اپنی اپنی سوچ۔ تو میرا ذہن ایک طرف گیا، میں نے کہا یہ لوگ جو اس طریقے سے سوچ رہے ہیں، کم سے کم اپنے متبعین کی تو اصلاح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ تو میں ایک دنیا کی مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ آپ سفر تو کرتے ہیں سہل، دوران سفر جب آپ نائٹ کو سفر کرتے ہیں تو کار کے ہیڈ لائٹ آپ کو اوپن کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اور اس کی 3 قسمیں ہوتے ہیں۔ کار جتنی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے اتنا ہی وہ کار کی روشنی جو ہے زیادہ دور تک پہنچتی ہے۔ اب آپ کے سامنے سے ایک ایسی کار آ رہی ہے کہ اس کے نور کو آپ میں یہ تاب نہیں ہے کہ وہ اس لائٹ کو دیکھ پائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سائڈ میں جو پٹے لگے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، اس کو دیکھ کر اپنی کار نکال جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا نے جس چیز کو، مصنوعی چیز کو بنایا ہے، اس نور کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ ہم اس روشنی کو مکمل طور پر دیکھ پائیں، نہیں دیکھ پائے۔ تھوڑا اندازہ لگائیے آپ، حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے بنایا، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس چیز کے لیے خدا نے کہہ دیا یہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے خدا منع کرتا ہے وہ نہیں ہوتی یہ چیز۔ خدا حکمت والا ہے، ہر شے پر وہ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ لباس بشری نہ پہنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشری نہ پہنا کر اسی نور مجسم کو اس کائنات میں بڑھتا فرماتا تو کس میں طاقت تھا کہ وہ نور محمدی کو دیکھے؟ کس میں طاقت تھی کہ اپنی نگاہ سے وہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھے؟ کوئی نہیں دیکھ پاتا مسلمان، گاڑی کی لائٹ نہیں دیکھ پا رہے، نور محمدی کو دیکھیں گے؟ دنیا میں بنائی چیز ہے، اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو نور محمدی اور وہ جمال و حسن کو کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لباس بشری پہنا کر دنیا میں واسطہ فرمایا تاکہ مخلوق کے سامنے آپ پیغام توحید رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ نور محمدی کا اثر اس دنیا پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی تجلی کا ایک قطرہ دیکھا تو ہنس کھا کے گر گئے۔ موسیٰ جو امت محمدی میں آنے کی دعا کرتے تھے، حضرت الیاس وہ بھی امت محمدی میں آنے کی دعا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا یہ نور محمدی، یہ نور، یہ احمد مصطفیٰ، یہ ایسی ذات ہے کہ اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کے کسی حصے کو پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے لباس بشریت میں دنیا میں بعثت فرما کر 1,00,000 پیغمبروں کے بعد اول و آخر نبی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اس وقت کے حالات بہت کشیدہ تھے، لوگ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، لوگوں میں انسانیت کا درد ختم ہو گیا تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک انسان دوسرے انسان سے کس انداز میں زندگی بسر کرنا چاہیے، ہمیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین اسوہ
سب سے بہترین زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور محبت کرنے والوں کے لیے ان کے حکم کے آگے جانا ہی نہیں چاہیے. صرف نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت کے نعرے لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. نعرے لگا ہوا اس کے خلاف نہیں ہو رہے. عاشقوں کا شیوا ہے نعرہ لگانا، لیکن عمل ہمارے اندر آنا ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہماری زندگی بسر ہونا ضروری ہے. ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا، ہمارے بہنوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا، نمازوں کی پابندی کس انداز سے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گا. وہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھی. اولا زندگی سے قبر تک جانے تک تمام چیزوں کو مکمل فرما دیا، بیان فرما دیا مکمل طور پر. اب ہمیں کسی کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری زندگی کس انداز سے گزارے، کیسی گزارے، کس طرح گزارے، کس کو استاد بنائے. ضرورت نہیں استاد مسلمان. استاد ہمارا بنے گا تو وہی بنے گا جو رسول کا غلام ہو. ہمارے والدین وہی حقدار ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت پر زندگی بسر کرتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، نور سے مراد وہ آپ کی ذات تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کی ساری اطاعت نورانیت میں ہے. ساری اطاعت، جو ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا وہ اپنے دل کو نور کر دے گا، اس کا دل نور سے بھر جائے گا. کیونکہ کل تک کئی خداؤں کو پوچھتے تھے، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دین نور میں داخل ہو گئے بطفیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ ہمیں کئی کمتر اور کئی عزیز ہونے کی ہمیں نوبت نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو سارے بچے روتے ہوئے آتے ہیں. شکم مادری سے جب باہر آتے ہیں تو بچے روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ہمارے نبی سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے اور زبان پر آپ کے تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور ایک کمال کی بات دیکھو، سارے نبی پیغام لائے تو سارے نبیوں نے یہی کہا لا الہ الا اللہ. سب کا یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت ہونا چاہیے، اسی کو رب ماننا چاہیے، وہی حقیقی رب ہے. لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے تو ابھی میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی میں گواہی دیتا ہوں. تمام انبیاء آئے کہے لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے نبی آئے تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. تمام نبیوں نے نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے نبی لا الہ الا اللہ ہی کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ گواہی کون دیتا ہے؟ جی دیکھو بہت عالم ہے سمجھ صاحب، کہاں آپ کو بٹھائے میرے باپ. میں سمجھا تھا میں ایک بار شامل ہو کے میرے سے زیادہ شامل ہو گئے. دیکھنے والا ہی گواہی دے گا نا. تو ہمارے نبی لوگ بولتے ہیں معراج میں جا کر دیکھے، ارے پہلے دیکھ کر دنیا میں تشریف لائے، اس لیے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا دیکھ کر تشریف لائے ہمارے نبی، اسی لیے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. کس لیے گواہی دیتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے نور کا مشاہدہ کیا ہے، وہ نور خدا ہے.
وہ نور ہے خدا، اس کو نہ آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ کان ہے، نہ ناک ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے، وہ بے عیب ہے، وہ رب۔ اب جس کو دو آنکھ ہے، جو کان ہے، دو ناک ہے، پتھر کا مجسمہ بنا کے بٹھایا، وہ خدا نہیں ہے، وہ تو شیطان ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں؟ حقیقی رب تو رب العالمین ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے مسلمان۔ ہمارے نبی جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستے خوشبوؤں سے مہک جاتے، وہ گلیاں اور ان گلیوں کے شجر ادب و احترام سے آپ کا صلاۃ و سلام بھیجا کرتے تھے۔ پتھر کلمہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے نبی پر شجر نے سلام بھیجا، پتھروں نے سلام بھیجا۔ آج انسان ہو کر بول رہے سلام بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و رفعت و کرام میں اللہ نے فرمایا رفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب ایسا کوئی ہے نہیں کہ آپ کے ذکر کو کوئی اپنی زبان سے نچلے درجے کے الفاظ بیان کر کے یہ کہے کہ میں نبی کے ذکر کو کمتر کرتا ہوں، بلکہ اس کی ذات کمتر ہو جاتی ہے، اس کا ایمان کمتر ہو جاتا ہے۔ نبی کی شان سے تو اللہ نے بولا تھا رفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ کہیں رحمت کا ذکر آیا کیا حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دیا، تو اس نبی کے امتی ہم ہیں۔ اب آپ نے تعریف تو سنی، میری طاقت کی حد تک، میری قابلیت کی حد تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے نور محمدی اس کو رکھا، لیکن آج میں یہ خیال سے ہی یہاں آیا تھا کہ آج میں اصلاح پر زیادہ ہوں، کیونکہ اصلاح کی ضرورت ہے سنیت کی۔ سنیت کیا ہے؟ عشق و محبت میں ڈوب کر کون سی راہ پر جا رہی ہے اس کو پتا نہیں کہ اس سے نبی راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوئے برابر شوہر کو بیوی کوئی تھی، 1 مہینے کے بعد چلا کرنے کا ہے، دیکھو ہاں چلا نہیں کرے تمہیں گھر کے اندر آنے کا نہیں، سختی سے بولا جاتا ہے چلا نہیں کرے تمہیں گھر کے اندر آنے کا نہیں۔ بھائی میرے بھائیوں کے پاس سے تو خاندان کے پاس سے کہیں سے ملا کر پیسہ چلا کرنا، اب بتاؤ چلا کرنا سنت رسول ہے؟ پھر کائی کو کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے چلا کرنے کی؟ تو بولتے ہیں پرانے خیالات تھے اس لیے ہم چلا۔ پرانے خیالات کو دفنا کر نبی کریم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے کو ہی مسلمان کہا گیا۔ پرانے خیالات کب تک پرانے خیالات ہونے چاہیے؟ کب تک ہماری زندگی کو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گزاریں گے؟ اور ایک بات دھیان میں رکھو مسلمانوں، آپ یہ نہیں کہنا کہ آقا جو کر رہے ہیں وہ کریں گے بول کے، نہیں کرنا پھنس جائیں گے بول کے۔ یہی کہنا کہ جو آقا حکم فرما رہے ہیں وہی ہم عمل کریں گے، کیونکہ بعض چیزیں ایسے ہیں سرکار نے جو کیے وہ کر سکتے ہیں ہم، اور بعض ایسے ہیں سرکار نے جو عمل کیے وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور وہ صرف نبیوں کو ہی نوازا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کئی ہزار معجزے ہیں، 1 2 نہیں، کئی ہزار معجزے ہیں جس کا ذکر ہم کر نہیں سکتے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کی ساری زندگی معجزہ ہے، ساری زندگی، صرف چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا معجزہ نہیں، بلکہ شروع سے بچپن سے لے کر آخر تک جو زندگی گزری وہ آپ کا معجزہ
معجزہ ہی، کیونکہ جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نبی ہیں، کس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری زندگی کو دیکھو، میری زندگی کو پہچانو، تو پتہ یہی چلا کہ آپ کی ساری زندگی، وہ چاہتے یہ تھے کہ آپ کچھ ایسی چیز دکھائے جس سے دنیا کی عقل جو ہے بند ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو معجزہ نہیں دکھایا، بولے پہلے میری زندگی کو دیکھو. تو جس نگاہ نے عشق سے اور ایمان کی حالت میں آپ کی زندگی کو معجزہ سمجھا وہ مسلمان ہو گئے، اور جو نہیں سمجھے وہ کافر رہے، وہ جہنم میں بن گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معجزہ ہے، کوئی پہلو بھی معجزات سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ رات کے وقت ہو، دن کے وقت ہو، کمرے کے اندر ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، صحابہ کے بیچ ہو، ایک ایک لمحہ حضور کا معجزہ ہے، ایک ایک لمحہ. پھر یہ بات الگ ہے کہ اللہ کا حکم ہونے کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج کو پلٹایا گیا، بہت سارے ایسے معجزات ہیں. کعبۃ اللہ کے وہ سارے بت نکالے گئے، کعبۃ اللہ خود گردش میں آ گیا، جھومنے لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کہ سرور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا گئے. تمام معجزات ہیں، اور قرآن کریم میں سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن کریم یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اصل بات کہوں، معجزہ حقیقی آج بھی ظاہر ہو رہا ہے. آج کے مسلمان بھی کئی 100 سال بعد حضور کی یاد میں جشن آمد رسول منا رہے ہیں. معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ آج بھی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے. آج ہم جو جمع ہیں ہمارے نبی کی آمد کی خوشی میں جمع ہے. مسلمانوں، بچہ پیدا ہوا تو چھلا منانے کی ضرورت نہیں، عقیقہ منانے کی کوشش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی نیت سے عقیقے کا اہتمام کرو. اگر پیسہ ہے تو کرو، نہیں ہے تو جتنا پیسہ ہے صدقہ اور خیرات کرو، اللہ قبول کرنے والا. 1 سال گزرنے کے بعد شکر ادا کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو کہ اللہ نے اس کی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا. وہ کرنے کا چھوڑ کے آج کے مسلمان کو برتھ ڈے منانے کا شوق پیدا ہوا ہے. اشتہاروں پر برتھ ڈے کہ فلاں فرزند کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. دیکھو میں دل دکھ کر یہ باتیں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے دلوں کو خراب لگتا ہوگا، مگر آپ سے میرا لینا دینا کب تک؟ جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں گے. نہیں پابندی کریں گے تو نہ تمہارے کو ہم جانتے ہیں نہ ہم تمہارے کو جانتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. ہر مسلمان کا یہی شعبہ ہونا چاہیے کہ جہاں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی بات آئے اور کوئی سمجھ نہ پائے اور اس پر عمل جان بوجھ کر نہ کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم قضا تعلق ہو جائے. تو آج ہر مسلمان بچہ برتھ ڈے منا رہا ہے، خوشی سے منا رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اس دن آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے آپ کو اس زندگی میں بھیجا تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اس کو چھوڑ کر اگر ہم ایسے حرکات و سکنات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو یہ عاشقی ہماری جھوٹی کہلائے گی. سچی کہلائے گی؟ کہلائے گی سچی؟ نہیں کہلائے گی، جھوٹی کہلائے گی. تو اس سے بچو کہ بروز قیامت ہمارے منہ پر ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فرشتہ کہے کہ جھوٹا ہے، تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اطاعت و اتباع کا صرف دعویٰ کیا دنیا میں، عمل کچھ نہیں کیا، عمل سے تو خالی ہے تو اس وقت اگر ہمارے نبی کے چہرے پر رسوائی کا تو سوال ہی نہیں آتا، لیکن وہ ایک نظر بھی ان کی اگر ہم سے مڑ گئی تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ قیامت پر یقین ہے آپ لوگوں کو؟ کہیں وہ قیامت آنی ہے کیا نہیں آنے والی ہے؟ قیامت آنے والی ہے. قیامت میں سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا.
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نور کے ممبر پر ہوں گے، وہاں تمام امتیوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا۔ اور اگر ہم سنتوں کو عمل نہ کرنے کے سبب اگر مارے گئے تو ہمارے نبی کو ہم کو کیا دکھائیں گے؟ ایک واقعہ میرے کو یاد آیا، حسن ثانی نظامی نے فوائد الفوائد میں اس کو قلم کیا ہے، حالانکہ واقعہ بہت آسان سا ہے۔ کوئی لندن یا امریکہ سے کوئی آدمی آیا تھا انگریز میں، اور دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک بھکاری بھیک مانگتے ہوئے بیٹھا تھا۔ تو ایک انگریز آیا، پاکٹ نکالی پیچھے سے اور پھر کچھ ڈالر تھے اس کے پاس، اس نے انڈین کرنسی کی دے کر آگے نکل گیا۔ اس کو خیال نہیں رہا کہ اس کی پاکٹ گر چکی۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد وہ انگریز لوٹ کر آیا تو اس بھکاری کی نظر اس انگریز پر گئی۔ اس نے دیکھتے ہی اس کو بھاگ کر گیا اور پکڑا اور کہا کہ میاں، یہ آپ کا پاکٹ ہے، آپ کئی مہینے پہلے آپ یہاں آئے تھے تو آپ کا پاکٹ گر گیا تھا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، یہ آپ لیجیے۔ تو انگریز نے کہا کیا بھائی بات کیا ہے؟ 6 مہینے گزر گئے، اتنا سارا پیسہ اس میں تھا، تم اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی نکال سکتے تھے، تم میرے کو پلٹ کر کیوں دے رہے؟ تو اس نے کہا آپ عیسائی ہو؟ اس بھکاری نے اس سے پوچھا آپ عیسائی ہو؟ بولے ہاں عیسائی۔ تو آپ کو آخرت پر یقین ہے؟ بولے ہاں آخرت پر یقین۔ تو بولے مجھے، میں چاہتا کہ یہ خرچے کر لے سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ جب بروز قیامت ہمارے نبی کے سامنے جب میں پیش ہوں گا، بھلے میں منگتا ہوں بھکاری ہوں، مانگ کر کھاتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے چہرے پر میرے وجہ سے رسوائی پیدا ہو، یعنی آپ کا چہرہ میرے وجہ سے ایسا نہ ہو جائے کہ میرا امتی ہو کر ایک عیسائی بھائی کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے۔ اس نیت میں اس پاکٹ کو میرے پاس ایسے ہی رکھا، یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے کر چلیں۔ تو وہ بھکاری مسلمانوں اتنی عقل رکھتا ہے، آپ کو کما کر کھانے والے لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت میں جانا ہے، جواب دینا ہے، اس کا احساس پیدا کیجیے، اور دین کو دین جانیے، شریعت کو شریعت جانیے، قانون کو قانون جانیے۔ ایک مسلمان فرما بردار ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، غیر فرما بردار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ حق کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو، اللہ کے قانون کو، پیغام توحید کو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانے والے حضرات ہم سب ہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے سے عمل اگر کوئی ہو تو اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا۔ پیٹ دکھا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے بھروسہ رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی شفا دینے والا ہے۔ گھر میں اگر قرضہ ہو گیا تو قرضے کے لیے بیاج والوں کے پاس جا کے بیاج مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن میں آپ کا قرضہ مٹا دیں گے۔ یہ اہل شریعت کے ماننے والوں کا حال ہے۔ مسلمانوں، ہمارے صحابہ نے فاقہ کشی کی ہے، ہم جن کو صحابہ کہتے ہیں، فاقہ کشی کی ہے۔ بھوک لگتی تھی، شدید پیاس لگتی تھی، قرضے کا بوجھ ہوتا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اذان کا وقت ہو گیا کیا؟ بجی گڑا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسے وقت میں آئے جب وہ کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، ایسے وقت میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے باہر نکل کر آئے اور پوچھا، صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، شاید حضرت امامہ ہے یا امامہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو نام لے کر پوچھا کہ ابھی اس وقت بے وقت یہاں آنے کی کیا وجہ؟
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو غموں نے گھیر رکھا ہے، مجھ کو غموں نے گھیر رکھا ہے، تکلیف بڑھ چکی ہے، قرضے پر قرضہ ہو گیا ہے، کھانے اور پینے کے لیے میرے گھر پر کچھ نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں تو میری تکلیف دور ہو جائے۔ اب چلو بھائی، صحابہ کے لیے تو موقع تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر پریشانی دور ہو جاتی تھی، اب ہم کس کو دیکھیں؟ سب قرض میں ہیں، سارے قرض میں مبتلا ہے، پھر بیاج والے ڈبل مبتلا ہے، اس کے پاس جائیں کہاں جائیں، کس کو فریاد؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی تو وسیلے سے کرنا تب قبول ہوتی، ڈائریکٹ کرے نہیں قبول ہوئی تو کیا کرنا ہے؟ اور آج کل ڈائریکٹ اس دعائیں زیادہ جا رہی، اور وہ کام بیچ میں سے لٹک رہی، اوپر بھی نہیں جا رہی، نیچے بھی نہیں جا رہی، کیونکہ حکم ہے درود کے بغیر کوئی دعا درجے قبولیت پر نہیں پہنچتی۔ تو اب ہم کیا کرنا؟ صحابہ کو تو اچھا موقع ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر اپنی تکلیفوں اور ان کی تکلیفیں، بھوک، کھانا پینا، وہ احساس ہی نہیں رہتا تھا، جب حضور کو دیکھ لیتے مٹ جاتی تھی تمام چیزیں۔ اب ہم کیا کرنا؟ ہم یہ کرنا مسلمانوں، جب تکلیف بڑھ جائے تو سارا امت خضرا کا تصور قائم کر کے امت خضرا جانی سنہری روضہ عالی کیا کہنا، دور سے بڑھ کر نور کے جلوے شام نرالی کیا کہنا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے آقا کا وسیلہ مان کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرمائے، کیونکہ آج بھی ہمارے نبی ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، اور یہاں تک بڑھ کر کہوں ہمارے تمام کردار کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہے ہمت تو بولو نہیں دیکھ رہے، بول کے تمہارا عشق گواہی دے گا اس بات کی، نہیں دے گا، یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبھی تو ہم درود پڑھتے ہیں اور مدینے والے سرکار خود سماعت فرماتے ہیں، تو یہ وہ ہمارے نبی کی شان ہے مسلمان۔ تو آج بھی ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے نبی کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے، ہمارے نبی کی نگاہ کرم ہم پر ہمیشہ ہے، بس ہمیں ان کا کام، انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کو سچائی کے ساتھ آگے لے کر بڑھنا پڑے گا، چڑھنا پڑے گا، تب جا کر ہماری زندگی کامیابی پر ہوگی، ہمارا ایمان بھی کامیاب۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر یہودیوں کی طریقے اختیار کر لیے ہو بھائی، تو کہاں سے حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہنے والی؟ کہاں سے حکومت مسلمانوں کے اختیار میں رہنے والی؟ سچے غلام کو آقا کے سچے غلام، دوگلے غلام نہیں، ادھر آئے تو ادھر، ادھر گئے تو ادھر، جیسا جس کا کہنا رہے گا ویسا اس کی بات مانیں گے، بھائی سچے غلام بنو، یقیناً سچے غلام بنیں گے، آج بھی ہمارے نبی ہماری مدد فرمائیں گے، یقیناً کریں گے۔ بعض بزرگان دین اولیاء کرام کے واقعات بڑے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نگاہ کرم اور وہ تصرفات کیسے بزرگوں پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلمانوں چھوٹا کر لیا ہے، اور بد عملی کے سبب زبانی جمع خرچ میں ہمارا عمل اچھا ہے کہ یہ سنت کے چرچے، عقیدت کے دعوے، یہ سنت کے چرچے، عقیدت کے دعوے، مگر اتباع نبی میں پورے زبان سے تو ہوتا ہے اقرار ایسا، عمل سے تو ظاہر ہے انکار ایسا۔ سنت کے چرچے ہیں، دعوے ہیں عقیدت کے، مگر عمل میں ہم بالکل خالی ہے، عمل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میرے بزرگوں اور میرے متبعین، مجھ سے بڑے بزرگار جو ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، اور میرے ہم عمر حضرات جو ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہم پسند کریں تو وہ چیز پسند کریں جو ہمارے نبی کو پسند ہے، ہم اپنی پسند نہ دیکھیں، کہیں ایک ذاتی پسند دیکھیں، کہیں دوسرے جگہ نبی کی پسند دیکھیں، یہ کیسا مسلمان ہو؟
میلاد کے وقت نبی کی پسند، گھر کے اندر یہودی کی پسند. آج کل فوٹوز بہت لگ رہے ہیں گھروں میں، اور خاص کر کے اہل طریقت جو ہمارے مریدین ہیں ان سے میں مخاطب ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، کئی دن تک. تو آپ کے دولت خانے میں اس ہٹیا کے نیچے کتے کا بچہ چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تھے کہ وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی. کچھ دن کے بعد دیکھا گیا، خادمہ سے پوچھا گیا تو خادمہ نے چیک کیا تو معلوم کیا کہ وہ پلنگ کے نیچے جو ہے، کھاٹ کے نیچے کتے کا بچہ ہے، مر کر پڑا ہے. اس کو نکالا گیا باہر، پھر سارا صاف ستھرا ہو گیا. تو اس کے بعد وحی کا نزول ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل ابھی اتنے دن تک نزول وحی نہیں، کیا ہو گیا؟ تو بولے ہم اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس گھر میں جانور ہو یا جانور کی تصویر ہو یا کسی کی بھی تصویر ہو. وہی رک گئی، کئی دن تک اندازہ لگا مسلمان. اور یہاں ہمیں فوٹو لگا کے بولتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہو رہے، گھر کی برکت ختم ہو رہی. کہاں سے برکت رہیں گے؟ گھر میں جو لا کو لگائے سب سے بڑی بلا وہ ہے، اس کو تو پہلے گھر سے نکال باہر. اللہ کی رحمت تو چاہتی ہے کہ ہم وقت ختم نازل ہوتے رہے. نگاہ مصطفیٰ تو ہر وقت یہی چاہتی ہے کہ تم پر نظر رحمت مصطفیٰ ہوتا رہے. مگر ہم نے اپنے آپ کو اگر چھوٹا کر لیا ہے، کم ذہن بنا لیا ہے، کم عقل بنا لیا ہے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے. نہ اللہ کے فضل میں کمی ہے، نہ نظر مصطفیٰ میں کمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کمی تو ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنے کمپیوٹر کو الٹا کر لیا. تو جب وہی نازل نہیں ہوئی تو اندازہ لگاؤ، اگر آپ میری تصویر نکال کر گھر کے اندر لگائیں گے، ہمارے پیر کی تصویر ہے بول کے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہو گئے آپ کے گھر؟ بولو بھائی، نہیں ہونے والے. چہرے چھوٹے ہو گئے، کیا بات ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا آپ لوگ؟ اللہ کے لیے دعا کرو میرے لیے، یہ بات حق ہے. اور ہر بات کے لیے کسی کا چہرہ ٹیڑھا ہو، ڈنگا ہو، ناک ڈنگی ہو دیکھی نہیں جائے گی. صرف خدا کی رضا اور رسول کی رضا دیکھی جائے گی. اسی نیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. کیوں ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر کے اسلام کو بدنام کرنا، دین کو بدنام کرنا؟ مسلمان کو دیکھ کر غیر لوگ تعریف کیا کرتے، اس نے سلوک وہ تھا مسلمانوں کا، اس نے اخلاق وہ تھا مسلمانوں کا. آج کیا ہے؟ غیر پریشان ہو گئے ہماری وجہ سے. بدنام مسلمان ہے ساری دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ صرف دعوے کہتا ہے، اطاعت و اتباع میں بخالی ہے. میرے عزیز دوستو، ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، نبی کی نگاہ کرم اس کے ساتھ ساتھ ہماوقت رہتی ہے. وہ شہر میں جاتا ہے تو شہر میں نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، دکان میں جاتا ہے تو دکان میں نگاہ مصطفیٰ، مکان میں جاتا ہے مکان میں نگاہ مصطفیٰ، کسی صحرا میں جاتا ہے وہاں بھی نگاہ مصطفیٰ. غوث اعظم سے پوچھو صحرا میں جب چلے گئے تو نگاہ مصطفیٰ کا علم کیا تھا؟ ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ جس کو ولیوں کا سردار خدا نے بنایا وہ غوث اعظم قدس سرہ العزیز. وہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے کام کے لیے آگے بڑھیے. تو آپ نے کہا یہاں کی زبان بہت ہی بلاغت والی زبان ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں داخل کروا دیا. وہ غوث اعظم. کہنے کا مقصد ہمارے نبی کی نظر آج بھی ہم پر ہے، مگر ہم ہیں کہ گھر رہ کر بھی بے گھر ہو گئے، مکان رہ کر بھی بے مکان ہو گئے. آج ہم جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عہد اور یہ عزم کر کے اٹھے کہ آئندہ کی زندگی میں ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں. کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے، گھر والے گھر کے اندر رکھے یا نہ رکھے،
گھر سے باہر نکال دیں تب بھی منظور، لیکن کملی والے آقا قیامت میں اپنی کملی میں چھپا لیں گے تو سب سے بڑی نعمت ہو جائے گی، سب سے بڑی دولت ہو جائے گی۔ ایک امتی کو کس بات کا انتظار ہے؟ مشتاق نگاہوں کے انوار چلے آؤ، مشتاق نگاہوں کے انوار چلے آؤ، تسکین دل مضطر دلدار چلے آؤ۔ ہم تو صرف منتظر ہیں چہرے مصطفیٰ کے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی؟ ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کی رضا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کا لیڈر راضی ہو جائے، یہاں کا کوئی اور صاحب راضی ہو جائے۔ امتی تو یہی چاہتا ہے کہ میرے سرکار راضی ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دین سب سے اچھا ہے، اور یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بڑھ کر کوئی رات نہیں۔ یاد کرو اپنے نبی کو، یاد بناؤ ہر دن اپنے نبی کی یاد۔ سال میں ایک بار کیا جشن آمد رسول مناتے ہو، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھنٹہ مومن کے لیے حکم ہے کہ جب کسی مومن کے گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اس لیے اگر اس مکان میں کوئی صاحب مکان موجود نہیں ہے پھر بھی سلام کرو۔ اگر وہ مومن کا گھر ہے، سلام کرنے والے نے سلام کیا تو جواب دینے والے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی روح جواب دیتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ، مومن کا وہ مقام ہے، آپ کا مقام اندازہ لگاؤ مسلمان۔ ہمارے نبی نے ہمارا مقام کیا بڑھایا ہے؟ ارے نبیوں نے امت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان صحیفے نازل ہوئے تو پڑھ رہا تھا، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی تھی کہ آپ جس گلی سے گزریں گے وہاں سے خوشبوئیں مہکیں گی، آپ بہت اسپیڈ سے چلیں گے، ساری کائنات میں آپ کے چرچے رہیں گے۔ جب یہ پڑھا تو زور سے آواز لگا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ بن کر۔ الیاس علیہ السلام بھاگ کر آئے، پوچھے تو اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے، کس حال میں؟ بولے میں نے یہ پڑھا تو آپ کو دیکھ کر میرے اندر وہ قابو نہیں رہا، میں نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا۔ تو پھر ان سے پوچھتا ہے کہ یہ یا محمد ہے کون، یہ کب آنے والے ہیں؟ تو الیاس علیہ السلام نے کہا یہ ذات تو بہت اونچی ذات ہے، ان کی کیا بات کرتا ہے؟ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر خدا مجھے ان کے زمانے میں ان کا امتی بنا کر پیدا کرتا تو مجھے پیغمبر ہونے سے زیادہ ناز ان کا امتی ہونے پر تھا۔ پیغمبر خواہش کر رہے امت محمدی، اور اللہ نے ہمارے مقدر میں جو امت ان کے ہونے کا رکھا ہے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا مقام چھوٹا نہیں، اگر سمجھے تو، نہیں سمجھے تو پھر وہ کوئی اس کے لیے کچھ مثال ہی نہیں ہے کہ آپ سمندر کے پاس بیٹھے ہیں اور پیاسے ہیں اور پانی پینے سے محروم ہیں۔ تو ہمارے رحمت للعالمین سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر ہم یہ عزم کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کس کا ایمان تعجب خیز ایمان ہے؟ تو صحابہ نے اپنی عقل کے حساب سے جواب دیا کہ فرشتوں کا ایمان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے؟ وہ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے قدرت و کمالیت کا ہمیشہ مظاہرہ اور اس نورانیت کا ہمیشہ مظاہرہ دیکھتے رہتے، مشاہدہ کرتے رہتے، اس میں ایمان کی کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ کس کا ایمان تعجب خیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ نبیوں کا ایمان۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، نبیوں کا ایمان کیسے تعجب خیز ہے؟ ان
اوپر تو وہی ہے، خدا نازل ہوتی رہتی ہے، خدا کا کلام نازل ہوتا رہتا ہے، وہ تو جانتے ہیں خدا کی حقیقت۔ تو پھر صحابہ پریشان ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو مجھے دیکھا ہے، وحیوں کا نازل ہونا دیکھا ہے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد کئی سال کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھے بھی نہیں ہوں گے لیکن مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ سو رہے ہیں صاحب، مجھے دیکھے بھی نہیں ہوں گے لیکن مجھ پر ایمان لائے گا۔ تو مسلمانوں ایمان جو ہے یہ ذات مصطفیٰ پر ایمان اور یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کا نام ایمان ہے، لیکن چاہو بھی ایسا چاہو جیسے چاہنے کا حکم ہے، جیسا حق ہے۔ آپ بولیں گے ہم دیوانے ہیں، مجنون ہیں، ہم جیسا مرضی آتی ہے ویسا چاہتے ہیں، کھانے کے ٹائم بریانی لے کے گئے تو پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، اس وقت مجنونیت کہاں گئی آپ کی؟ مجنون اور عشق وہ ہوتا ہے نہ اس کو کھانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو پینے کا پتہ، نہ لباس، وہ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو سوائے چہرے مصطفیٰ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ وہ عاشق تم ڈھونگ لگا کے رکھے ہو، پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائیں گے، پھر بولیں گے عشق رسول دل میں، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ عشق رسول ہمارے دل میں۔ ارے ایسا کیسا عاشق ہے تو نماز نہ پڑھے اور عشق رسول؟ صرف نماز اسی کے لیے چھوٹ ہے جو انسان کے ذہن پر مجبوریت طاری ہو چکی ہے، شریعت ان پر لاگو نہیں۔ ہم اچھے خاصے ٹائم کو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، علاج کراتے ہیں، پھر مجبوریت کیسے؟ کہنے کا مقصد ہمارے نبی کو چاہو مسلمانوں، بے انتہا چاہو، اصول کے مطابق چاہو، اور عشق کی تو کوئی منزل ہی نہیں۔ عشق پر اگر بولنے بیٹھوں تو پھر آپ لوگ خام کا پتہ نہیں میرے لیے کیا بولنے بیٹھے۔ تو آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو، محبت کے طریقے دیکھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا چاہا ہے، فاروق اعظم نے کیسا چاہا ہے، عثمان غنی نے کیسا چاہا ہے، حضرت علی نے کیسا چاہا ہے۔ شہیدان دست کربلا دیکھو، خاندان والے ہو کر ایسا چاہے کہ ان کی یاد میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمارے بزرگوں نے آقا کی سنت کے لیے جان کو قربان کیے۔ آپ ایک شریعت کے قانون پر عمل کرنے کو تیار ہیں، پھر بولتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ کیسی سنیت ہے؟ میرے عزیز دوستوں، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءنا من اللہ نور کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا، روشن کتاب۔ تو یہ نور جو ہے، یہ نور پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گا، ہمیشہ نور محمدی رہنے والا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اس نور کو سمجھ کر، اس نور کو مان کر، اس پر یقین رکھ کر اپنی زندگی بسر کرے، اپنے آقا کو بالکل حیات جان کر زندگی بسر کرے، تاکہ ہماری زندگی میں جو تکمیلیت ایمان ہونا چاہیے، اس ایمان کی کاملیت ہمیں اگر نصیب ہوگی تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم سے ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پر بری ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے گھر سے ہی سکتے۔ اور نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ ہاں، یہ ہمارے آقا کی نظر ہے، اور ہمارے آقا کی نظر ایسی ہے کہ
آج بھی ہم کسی اللہ والے کے در پر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا کی رحمتیں ان کی مزاروں پر ظاہر ہو رہی ہیں. اور میرٹھ والوں کے لیے تو اس سے بڑھ کر فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ شہنشاہ میرٹھ شہید گنج بخش سرکار محمد والے سرکار، یہ ان کے سہارے ہم جی رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان بزرگوں کے شہر میں ہمیں رہنے کا موقع تھا. معلوم نہیں آخرت ہماری کیسی ہونے والی ہے. کہیں ان کا جھبا، ان کی شال یہ ہمارے کفن کو لگ جائے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگان دین. ان کے مقامات کو معمولی مت جانو، ان کے مرتبے کو بھی معمولی مت جانو. بہت بلند حضرات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں میں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی خدا کے حکم کے خلاف اور کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. آپ جب یہاں تشریف لائے محمد والے سرکار تو آپ نے سود کے خلاف بولا تھا. جہاں تک میں نے سنا ہے تو سود کے خلاف بولنے کے سبب آپ کو جو ہے قتل کیا گیا، یعنی حق بات کا اعلان کیا. یہ بزرگان دین کا عمل ہی یہ رہا ہے کہ حق کے لیے وہ مرنے کو اور موت کو کبھی نہیں ڈرتے. موت کیا ہے؟ موت تو ایک مومن کے لیے تحفہ ہے. مومن کے لیے تحفہ ہے، گناہگار کے لیے مصیبت ہے. جو گناہگار ہوتا ہے اس کے لیے مصیبت ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے موت تحفہ ہے. وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے آنکھ یہاں بند ہو اور جب میری آنکھ کھلے تو چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہوتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، ان کے امتی ہونے کے سبب ہمیں کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں کثرت سے نعت شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے ان کی محفلوں کا آغاز کرنا چاہیے، اور وہ بھی حلال کمائی کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ. غیر رزق حلال کرنے سے نہ خدا راضی ہے نہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے. تو عزیزان طریقت ملت اسلامیہ، کافی وقت ہو گیا ہے، اب اس سے زیادہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ خطاب میں تھوڑی سی کڑوی چیزیں بھی آپ کو سننے میں آئی. پرسوں کا جو خطاب تھا اس کے چرچے بہت ہوئے تھے. 3 دن تک میں بیلگام گیا تو وہاں بھی لوگ بولنے لگے بہت اچھا، کیونکہ وہ جذباتی خطاب تھا اور عاشقانہ انداز میں نے خطاب کیا تھا. تو ایسے میٹھی باتیں لوگوں کو پسند بھی آتی ہیں، مگر جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یار کیا بیان کر رہے ہیں، ان کو پہلے ہٹا لو یہاں سے، کہاں کا پریشانی کر کے بیٹھے. ہاں ابھی نیند بھی غالب ہوتی ہے. شیطان ارے مت سنو، کیا سن رہے، جاؤ یہاں سے، پہلے اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کریں گے تو شیطان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، وہ پریشان ہو جائے گا. اب ہمارے حمزہ کو نیند آ رہی تھی، ان کو بلایا گیا کہ اس طرح انہوں بول رہے کیا ہے. جناب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں نا کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، مگر یہ یاد رکھا ہوں، آپ کو عشق و محبت اور درجہ معرفت کی باتیں اگر بتانا مقصود ہی ہونا تو اللہ کا فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، محمد والے سرکار کی طفیل، ان کے نالائن کے صدقے میں، میرے پیر و مرشد کے صدقے میں راتیں بس نہیں آئیں گے آپ کو سننے کے لیے. درجہ معرفت کے اصول اگر بیان کریں، لیکن کیا فائدہ ہے جو آپ کا علاج ہے اتنا ہو تو کافی ہے، اس کے آگے کا ڈوز. اب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کے لیے گئے، میرے کو بخار کی دوا دینا چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے پیٹ درد کی دوا دی، تو کچھ اس سے فائدہ ہونے والا ہے نہیں ہوگا. تو علاج ویسا ہی ہو جیسے انسان ہو، جیسے سمجھدار. میں آپ کو آسمان کے آگے کی باتیں بتاؤں گا، بزرگوں کی معرفت کیسے حاصل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل ہوئی، تو آپ واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے تو لگائیں گے لیکن پلے تو کچھ بھی نہیں پڑے گا. اور اصول ہے کہ پہلے شریعت پر عمل کرو، پھر طریقت پر عمل کرو، پھر حقیقت اور معرفت. آپ ڈائریکٹ حقیقت
حقیقت اور معرفت کی بات کریں گے تو آپ کا دن شریعت پر نہیں آئے گا. آپ پھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے, روزہ بھی نہیں رکھیں گے. وہ معرفت کی اس میں آپ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ سامنے والے کو کہیں گے کہ یار کیسا عالم ہے, کیسا مجاہد ہے, کتنا مجھے تو لگتا ہے یہ قطب لگتا ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. آسمان کے آگے کی باتیں بتا رہا ہوں بولے تو بہت بڑا قطب رہے گا, ایسا خیال ہوتا ہے انسان کا. نماز کی باتیں بولے تو ایک قطب نہیں, آج کا تو پڑھتا ہے. آج کل تو پڑھتا ہے رہے گا کر کو نماز بولے تو کلاس دیکھو سنی مسلمان ہم پریشانی شروع. نماز بولے تو کمر میں دکھتا ہے, پیٹ میں دکھتا ہے. مسلمانوں آج میں نے جمعہ میں بھی نماز کے بارے میں دیا تھا فرما کیا نہیں بھائی. تو میں آخر نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو سختی سے کہنا چاہوں گا کہ نماز کے بغیر کچھ نہیں. نماز بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے والی ایک عبادت ہے, اللہ سے قریب کرنے والی ایک عبادت ہے. نماز دل کا سکون ہے, نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر نماز دکھاوا نہیں, ریاکاری نہیں. نماز پڑھ تو آپ پڑھیں گے ہم کیسے نمازی ہیں, دیکھو ہمارے ایسا سارے گرد میں نمازی کوئی نہیں چلے. نماز پڑھ کے بھی عاجز و انکساری ہمارے دل میں ہونا چاہیے, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں تو ہمارے سجدے کو قبول فرما. ارے امام حسین کا مرتبہ دیکھو کتنا بلند, نبی کے نواز سے سارا خاندان اٹھا دیا. آخر میں تقریباً 36 بار آپ پر ہوئے. اس کے بعد آپ سواری سے جب نیچے آ رہے تھے سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے یہی عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ ساری چیزیں تو تیری بارگاہ میں قربان ہو چکی ہے, کیا تو اب بھی میری نماز کو قبول فرمائے گا یا نہیں. اتنا سب کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری نماز کو اور میرے سجدے کو قبول فرما. آج ہم کولڈ ڈرنک پی کے, بریانی کھا کے, اے سی روم میں رہ کے, اور جہاں جائیں گے پلین سے جا کے نماز پڑھ کے ایسا اتراتے ہیں کہ ہمارے جیسا نمازی کوئی نہیں. کیا فائدہ؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پا گئے جنہوں نے نماز میں عجز و انکساری پیدا کی. تو نماز مومن کی معراج ہے. نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مسلمانوں. تو نماز سے کہیں بھی اپنے آپ کو دور نہ رکھو. نماز لوگوں کو برائی سے بچاتی ہے. ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے نماز ایک اللہ نے ایسی نعمت معراج میں عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثل ہم کبھی نہیں کر سکتے. وہ نماز ہے. کثرت سے مسجد میں آؤ. امام صاحب چیخ کے بولتے نماز کو آؤ, نماز کو آؤ. مقتدی آنے کو تیار نہیں. کیا فائدہ ہے مسلمانوں کو؟ ایسا کر کے دل لگاؤ خدا کی طرف, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. یعنی دل ایک جگہ ایک جوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت اور اپنے رسول کی اطاعت میں گڑ جائے, ایسے گڑ جائے کہ اگر کوئی کرن لا کر کے اس کو ہلانا چاہے تو وہ ہل نہ پائے. ایسا مومن کا دل ہونا چاہیے. ایسی نماز ادا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنڈلی میں تیر لگی تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم تیر نکالتے ہیں. آپ نے فرمایا رکو, جب میں حالت نماز میں جاؤں گا تو تیر نکال دینا. جب حالت نماز میں گئے دوسرے صحابہ نے تیر نکالی تو آپ ہلے تک نہیں. تو لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس سے نکالنے کا درد بھی مجھے محسوس ہوتا. اور ہماری نماز کی کیفیت مگڑا ہمارے پاؤں کے اندر آیا تو نماز توڑ کو باہر جاتے ہیں. خالی مگڑا آیا تو سانپ آیا تو کیا کریں گے اللہ رسول کیا تھا, سانپ آیا تو کیا حالت. حالانکہ مسئلے کی صورت ہے, یہ بھی سن لو آپ لوگ. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی زہریلا سانپ بچھو ایسا کوئی آپ کے سامنے آ جائے تو نماز توڑ کر آپ جو ہے نماز بعد میں ادا کر لے. نماز توڑ کے پہلے اس کو مارے. یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کسی خاتون کا بچہ پوڑی میں گر رہا ہے, یا کوئی خاتون جا کر نابینا ہے وہ کنویں میں گر رہی, یا کوئی انسان مرد پوڑی میں گر رہا ہے, تو ایسی صورت میں نماز توڑ کر
جا کر اس کو بچانے کا حکم ہے. میں تو پھر آپ کوشش کریں کہ ساتھ بھی آیا تو رکعت بن کے رہ کے پتہ چلا اور دھس کے چلا گیا اور آپ کی جسم کو اس سے نقصان پہنچا. اب ولی اللہ تھے, ولی اللہ کے سامنے, بعض اولیاء کے سامنے نماز کے وقت میں شیر بھی آیا تو ڈرے نہیں, کھڑے رہے استقامت کے ساتھ, بلکہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شیر جو آدم خور ہے اس نے آپ کے قدموں کو بوسہ دے کے وہاں سے روانہ ہوا. ولی اللہ کا مقام ہے. ہم تو ولی ہیں, ہم کیسے ولی ہیں بولوں میں آپ کو؟ کمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں صبح میں خانہ, کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ بڑے اللہ والے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تسبیح ہاتھ میں جا رہے مہیسا دیکھو, لوگ دیکھ کر سمجھ رہے بہت بڑے اللہ والے ہیں. دیکھو یہ ایسے آج کل کے حالات ہیں, تسبیح ہاتھ میں جا رہے پینے کو, لوگوں کو لگ رہا ہے بہت بڑے اللہ والے ہیں. کس کا دیکھو سر بھائی, صحیح ہے نا؟ تو یہ رویاتی بات ہے, اس پہ غور نہ کریں آپ. اتنا ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی کو اپنی جان, مال, اولاد, تمام چیزوں سے زیادہ ان سے محبت کرے, ان پر اپنی جان قربان کرے, اپنا مال قربان کرے, اپنی اولاد قربان کرے, سب کچھ ہمارے نبی کے لیے, کملی والے آقا کے لیے قربان کرے اور ان کے نگاہ کے منتظر رہے. اور قیامت میں ان کے قدموں کو اللہ اگر ہمیں بوسہ دینے کا موقع عطا فرمایا تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت مندی ہے. اور ہمارا یقین ہے ہم بزرگوں کے سہارے جینے والے لوگ ہیں, اللہ کے فضل کا انتظار کرتے ہوئے اس کے کرم پر جینے والے لوگ ہیں. ہم رسول کے حق کو حیات النبی مان کر چلنے والے لوگ ہیں. ہمیں یقین ہے اللہ ہمیں رسوا ہونے نہیں دے گا. ہم مصطفیٰ جامع رحمت کے قدم کو بوسہ دے کر لے رہے ہیں, یقین ہے. اور جیسا جو جیسی نیت رکھتا ہے اللہ اس کو ویسا نوازتا ہے. ہماری نیت ہے اللہ ہمیں اپنے رحمتوں سے مستفیض فرمائے گا. یقیناً اللہ نوازنے والا, یقین ہے. وہ یقین پیدا کرو, بھروسہ پیدا کرو, ویسی اطاعت و اتباع اپنے نبی کی کرو تو یہاں بھی ہماری کامیابی, وہاں بھی ہماری کامیابی. امیر خسرو فرماتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ بودم. اس محفل خدا خود میرے مجلس, اس محفل کی جو مجلس میرے مجلس ہے وہ خدا کی ذات گرامی ہے, اور اس محفل کی جو شبہ ہے وہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں کچھ خطا اور غلطی ہے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے اور صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے, تندرستی عطا فرمائے, عمروں میں درازی اور سلامتی عطا فرمائے, ہر زمینی آسمانی بلا سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے, جو بے روزگار ہے انہیں روزی سے مشرف فرمائے. جن بچیوں کی امتحانیاں نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کے نکاح صحیح جگہوں پر ہو جائے, سکارات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض فرمائے, اس کے حلال عطا فرمائے, اس کے حرام سے محفوظ فرمائے, صحیح علم عطا فرمائے, غرور اور تکبر سے اللہ محفوظ فرمائے, عاجزی و انکساری عطا فرمائے, نبی نمرے عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.